السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان، قسط نمبر 23۔ وہ اس کا نصیب بن چکا تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا خود پر کہ اس کی دعاؤں میں اثر تھا، کہ جو اس نے مانگا وہ اسے مل گیا۔ مگر اللہ پاک فرماتا ہے نا، تم بس مجھ پہ یقین رکھو، میں تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر ضرور دوں گا، اور جب دوں گا تب تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ ماہی حاتم علوی سے ماہین زاویار شاہ بن چکی تھی۔ ذوالفقار نے بھی خوشی سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ لاکھ دشمنی سہی، مگر وہ باپ بھائی اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ زاویار ماہی کا محافظ بنے گا، اور وہ اس کا محافظ بن گیا تھا، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ مجھے لگتا ہے حاتم، ہمیں اب ماہی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ کل سب لوگ دوبارہ یہاں جمع ہوں گے، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی بہو اس وقت اس حویلی میں موجود ہو۔ آخر اب وہ میرے گھر کی عزت ہے، اور اب وہ حویلی ماہی کی بھی ہے، تو اسے وہاں ہونا چاہیے۔ عزیز شاہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ حاتم علوی کچھ سوچنے والے انداز میں بیٹھے تھے، پھر انہوں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ ماہی کو وہاں سے رخصت کیا گیا۔ وہ اپنے بھائی اور باپ کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جس باپ نے آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، وہ انہیں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ جس بھائی نے اس کی ہر خواہش اگلے ہی پل پوری کی تھی، وہ اس گھر میں انہیں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ آنسو روانگی سے بہتے جا رہے تھے۔ حاتم، میں بہو نہیں بیٹی بنا کے لے جا رہا ہوں، تم رو کیوں رہے ہو؟ وہاں پر بہت خوش رہے گی۔ عزیز شاہ نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ جی انکل، آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی کا خود سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ اور زاویار کی اتنی سی بات نے دونوں باپ بھائی کو سکون میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے رخصت ہو کر بڑی حویلی جا رہی تھی، مگر وہاں مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کچھ ہی پل بعد گاڑی بڑی حویلی پار کر کے اندر رک چکی تھی۔ جنت اور کائنات شاہ صوفے پر براجمان تھیں، اور روبی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب سامنے سے ان کو عزیز شاہ اور زاویار آتے ہوئے دکھے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، مگر حیران تو وہ دلہن کے جوڑے میں اس لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھیں۔ وہ لڑکی دکھنے میں ہو بہو شگفتہ لگ رہی تھی۔ انہیں چند پل لگے تھے یہ پہچاننے میں کہ وہ شگفتہ کی بیٹی ہے، مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی شادی کے جوڑے میں؟ بیٹا، ماہی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ اور یہ بات سن کر وہاں کھڑی دونوں وجوہ ساکت ہو گئیں۔ البتہ روبی بہت خوش تھی۔ وہ اپنے بھائی کے چہرے پر پرسکونی دیکھ سکتی تھی۔ وہ یہیں تو دعا کیا کرتی تھی اپنے بھائیوں کے لیے۔ ایک بھائی جو اس سے دور تھا، وہ بھی ہمیشہ پرسکون اور خوش رہے، اور اس کا دوسرا بھائی بھی ہمیشہ خوش رہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں جائے گی زاویار کے کمرے میں؟ کائنات شاہ اپنے حواس سنبھالتے ہوئے گررائی تھیں، مگر وہاں پر کس کو فرق پڑنا تھا؟ زاویار اور ماہی کا نکاح ہوا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اب پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زاویار کے کمرے میں کیا کرے گی۔ وہ اس کے شوہر کا کمرہ ہے، اور بیویاں اپنے شوہر کے کمرے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آج عزیز شاہ کے تیور کچھ بدلے نظر آ رہے تھے۔ جو عزیز شاہ ہمیشہ محبت سے بات کیا کرتے تھے، آج اتنے تیکھے جواب دیے جا رہے تھے۔ شاید کہتے ہیں نا، جب پرانے رشتے ملنے کی ایک آس پیدا ہو جائے تو انسان اپنا نیا روپ دکھاتا ہے، پرانا بھول جاتا ہے۔ یا آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں مجھ سے شاہ صاحب؟ آپ نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی، اور یہ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی شادی میں خود کرواؤں گی جنت سے، بلکہ آپ نے بھی تو فیصلہ سنا دیا تھا، اور اس نے آپ کے حکم کی نفی کی ہے، آپ کا حکم نہیں مانا ہے۔
اور آپ یہاں پرسکون کھڑے ہوئے ہیں، کیسے شاہ صاحب، کیسے اتنے پرسکون ہیں آپ؟ وہ اسی طریقے سے چلائے جا رہی تھیں۔ ماہی اچھی طریقے سے واقف تھی ان کی فطرت سے، تو وہ بس تماشا دیکھ رہی تھی۔ جنت تو آگ ببولا ہو گئی تھی ماہی کو لال کلر کے جوڑے میں دیکھ کر۔ ہم پرسکون اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے خود شادی کروائی ہے ان کی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کو جواب دے ہوں، یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ جب یہ میرے کہنے پر اپنی ناپسندیدہ لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہو سکتا ہے تو میرے کہنے پر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرے گا؟ اور جنت اور کائنات کو لگا کہ عزیز شاہ نے گیلا تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا ہو۔ جس طریقے سے آپ اپنی بھانجی کو مسلط کر رہی تھیں اس کے اوپر، میں تو اس کی خوشی کو لایا ہوں۔ بتائیں اس میں کیا غلط کیا ہے میں نے؟ اور یہ لگا دوسرا تھپڑ۔ آج عزیز شاہ ہرگز کسی کو بخشنے کے ارادے میں نہیں تھے۔ اور ہاں، اگر کسی نے بھی ماہی کو کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ کائنات شاہ تو ابھی تک صدمے میں تھی۔ برخوردار، شاید آپ کو میری آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے کہا انہیں اپنے کمرے میں لے جائیں۔ بلکہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ روبی بیٹا، بھابھی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑ دو۔ عزیز شاہ نے زاویار کو اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا اور دوسری طرف ماہی کو زاویار کے کمرے میں لے جایا جا رہا تھا۔ روبی ماہی کو اس کے کمرے میں لے جا رہی تھی جب پیچھے سے جنت چلائی، تم نے میری جگہ لی۔ زاویار میرا ہے، تم نے زاویار کو مجھ سے کیسے چھینا؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جیسی ماں تھی ویسی بیٹی بھی گھٹیا۔ اور اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اگلے پل ماہی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دھر دیا۔ کائنات شاہ تو ہکا بکا ماہی کو دیکھ رہی تھی۔ خبردار، میری ماں کے بارے میں کچھ بھی کہا زبان کھینچ لوں گی میں۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ اچھوں کی عقل ٹھکانے لگائی ہے میں نے۔ وہ شیرنی کی طرح گرا رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت، اوقات کیا ہے تمہاری؟ تم مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ وہ صدمے سے بول رہی تھی، آواز میں غصہ موجود تھا۔ ماہی نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر بولنے لگی، میری اوقات یہ ہے کہ میں سردار حاتم علوی کی بیٹی ہوں۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں سردار سید زاویار عزیز شاہ کی منچاہی بیوی ہوں۔ اس نے منچاہی پر زور دے کے بولا تھا۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں اس حویلی کی بہو ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ شاہ خاندان کی جو بہو ہوگی، یعنی سید زاویار عزیز شاہ کی جو بیوی ہوگی، وہ اس حویلی پر راج کرے گی۔ اب ویسے بھی آپ کی تو ایکسپائری ڈیٹ آنے والی ہے پیاری ساسو ماں جی کی، تو یہ حویلی تو مجھے ہی سنبھالنی ہے۔ امید ہے تمہیں میری اوقات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ہاں، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے میری حویلی میں فضول لوگ ہرگز برداشت نہیں ہیں۔ وہ ایک قہر بھری نظر دونوں پر ڈال کر اب روبی کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور وہ جو کائنات اسے کمزور سمجھ کے بیٹھی تھی کہ وہ اس پہ اتنا ظلم کرے گی کہ وہ پریشان ہو کر خود اس حویلی کو چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ ان کے جانے کے بعد وہ جنت سے شادی کروا دے گی، وہ تو یہ روپ دیکھ کر ہی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی اسے کمزور سمجھنا۔ آخر بیٹی تو وہ شگفتہ کی ہی تھی، وہ شگفتہ جو کسی کو بھی 2 منٹ میں اپنے الفاظ سے گھائل کر سکتی تھی۔
اور بیٹی ہاتھوں سے گھائل کر رہی تھی۔ اب کائنات شاہ کو کوئی بڑا پلان بنانا تھا، کیونکہ نہ یہ روزینہ شاہ تھی جسے اس حویلی سے آسانی سے نکالا جا سکے، یہ ماہین حاتم علوی تھی جسے یہاں سے نکالنا بہت مشکل تھا۔ ماہی جب کمرے میں پہنچی تو کمرہ بہت صفائی والا تھا، مطلب ماہی کا کمرہ زیادہ تر خراب ہی ہوا کرتا تھا۔ اس نے کمرے کا ایک ایک حصہ جب دیکھا تو اسے یہی معلوم ہوا کہ زاویار صفائی پسند ہے، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ برسوں سے جس جگہ آنے کا اس کا خواب تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ زاویار اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا۔ وہ جنت کو تو یہاں سے نکالنے کا سوچ چکی تھی اور کائنات شاہ کو اس کے گناہ یاد دلائے گی، اور جو عزیز شاہ کی آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھی تھی وہ ہٹائے گی۔ یہ سب کچھ وہ پہلے سے ہی سوچ کر اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ زاویار کے لیے اس حویلی میں خوشی بن کر آئی تھی اور آئی ہے، اور کائنات شاہ کے لیے مکافات عمل۔ دوسری طرف یعنی دوسرا سین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج تک میرے باپ نے بھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ کیسے؟ جنت کمرے میں آ کر کمرے کا حشر بگاڑ چکی تھی۔ وہ ایک بگڑی ہوئی بیٹی تھی، اس بات سے تو کائنات بھی واقف تھی، مگر وہ اس گھر میں اس کے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں لانا چاہتی تھیں۔ مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ بدل گیا تھا ایک پل میں۔ آپ کہہ رہی تھی خالہ، آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ میرا ہے۔ بچپن سے آپ نے امی نے میرے دماغ میں اس کے لیے خیالات ڈالے، اور جب مجھے اس سے محبت ہو گئی تو وہ لڑکی آ کر اسے مجھ سے چھین لے گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکتی خالہ، زاویار میرا ہے، اس گھر کی بہو صرف میں بنوں گی۔ آپ کے کہنے پر میں نے اپنی عزت خراب کرنے تک پہنچ گئی تھی۔ آپ کے کہنے پر ہی میں نے زاویہ پر الزام لگایا تھا تاکہ وہ مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لے، مگر وہ تو اس کو لے آیا، اور اس لڑکی نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ چھوڑوں گی نہیں اس کو، مجھے اس حویلی سے نکالنے چلی ہے۔ اس کو در بدر نہ بھٹکا دیا تو میرا نام بھی جنت نہیں۔ پاگل ہو گئی ہو، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ میں نے یہ کرنے کے لیے تمہیں اس لیے بولا تھا کیونکہ وہ تم سے شادی کر لے، تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا میں نے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی اتنے سالوں بعد کہاں سے اٹھ کر آ جائے گی، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ زاویار اس سے محبت کرتا ہے۔ مجھے لگتا تھا روزینہ کی طرح اس کو بھی اتنا مجبور کر دوں گی کہ اس گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گی، مگر شاید میں بھول گئی تھی کہ روزینہ نہیں ہے، یہ ماہی ہے، اس عورت کی بیٹی ہے جو آج تک کسی سے نہیں ڈری، تو اس کی بیٹی کیا خاک مجھ سے ڈرے گی؟ وہ اب حقیقت میں پریشان ہو گئی تھیں، کیونکہ اگر وہ عزیز شاہ کے کہنے پر اس سے نکاح کر کے اسے لایا تھا تو اسے نکالنا مشکل نہیں تھا۔ جیسے بدگمانی عزیز شاہ کے دل میں انہوں نے داخل کر دی تھی، وہیں بدگمانی زاویار کے دل میں داخل کر کے الزام لگا کر نکال سکتی تھیں، مگر ان کے یہ الفاظ من چاہی بیوی، یعنی وہ زاویار کی پسند تھی، بلکہ محبت تھی، اسے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے یہ حویلی چھوڑنی ہوگی، اگر سارے جہاں میں اس کو رسوا نہ کر کے نکالا تو اسے یہ حویلی چھوڑنی ہوگی، اگر سارے جہاں میں اس کو رسوا نہ کر کے یہاں سے نکالا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لوں گی۔ مجھے اتنی آسانی سے
اس گھر سے نہیں میں اتنی آسانی سے تو اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ اس کی آنکھوں میں حسد تھی، جلن تھی، غصہ تھا، انتقام کی آگ تھی۔ اس سے زیادہ غصہ اس حویلی پر قبضہ نہ کرنے پر آ رہا تھا۔ اسے تو زاویار سے کوئی محبت نہیں تھی، اسے تو بس اس حویلی سے محبت تھی۔ کائنات شاہ کی طرح اس کی ماں بھی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر کائنات نے عزیز شاہ سے شادی کے بعد اپنی بہن کی بھی شادی ایک امیر آدمی کے ساتھ کروا دی تھی۔ جنت نے کچھ مشکلیں نہیں دیکھی تھیں، اسے ہمیشہ جیتنے کی عادت تھی۔ غرور، نخرہ، تکبر اس کے اندر بھرا تھا، اور جیسے کائنات شاہ کو اس حویلی پر اس نے راج کرتے ہوئے بچپن سے دیکھا تھا، اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ بھی ایسے ہی راج کرے۔ کچھ عرصے سے جنت کے والد کا کاروبار بالکل خراب چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ہفتوں میں لاکھوں ختم کر دیتی تھی وہ اب کم ہو چکے تھے، مگر اس حویلی میں وہ جب سے آئی تھی وہ بس پیسے اڑائے جا رہی تھی۔ اسے بس اس حویلی پر راج کرنا تھا، بلکہ ابھی بھی کرنا ہے۔ جیسے کائنات شاہ نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس حویلی پر راج کرنے کے لیے انہیں دوسری بیوی بننا پڑا تو وہ دوسری بیوی بننے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسی طریقے سے جنت نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ دوسری بیوی ہی صحیح، مگر وہ اس حویلی پر تو حکومت کرے گی۔ آج کتنے سالوں بعد کائنات شاہ کو جنت میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو حسد تھی، جلن تھی، سارے تاثرات تھے، وہ کئی سال پہلے کائنات کی آنکھوں میں تھے، مگر سامنے کوئی روزینہ شاہ نہیں تھی، بلکہ شگفتہ حاتم علوی کی بیٹی تھی، جسے ہرانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلا سین۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سر اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ڈیم اٹ، بولو کیا ہوا ہے؟ سعید خان اپنے سیکرٹری کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت جہاز میں موجود تھے اور یہ ملک چھوڑ کر جا رہے تھے، مگر سیکرٹری بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ سر وہ پائلٹ، کیا ہوا پائلٹ کو؟ سر وہ پائلٹ کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، لگتا ہے اس نے زہر کھا لیا ہے یا اسے کھلایا گیا ہے، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ آگے وہ نہیں بول پا رہا تھا، اور سعید خان کے اوپر سعید خان کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ وہ تو اپنے حواسوں سے بیگانہ ہو گیا تھا، وہ جانتا تھا یہ کس نے کیا ہے۔ ایسا تو انجام ہونا تھا، آخر اس انسان کو مارنے چلا تھا جو کسی کے اندر خون کی طرح بس چکی تھی، کسی کی دعاؤں کا حصہ بن چکی تھی، کسی کے لیے کل کائنات بن چکی تھی۔ اگر اسے خروش بھی آتی تو اس کی سزا موت تھی۔ آج اس نے اس انسان کو مارنے کی کوشش کی تھی، تو وہ بھلا اسے کیسے چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ سعید خان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس کی موت اس کے سامنے آ چکی تھی، کیونکہ جہاز تیزی سے نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، اس انسان سے پنگا لیا جس کا نام سنتے ہی لوگ کانپتے تھے۔ ابھی سعید خان کچھ سوچتا کہ جہاز جنگل کے اوپر جا کر گرا تھا، اور ایک زوردار دھماکہ، اور چند پل میں ہی آدھا جنگل اس جہاز کے آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ وہ اتنا بھیانک حادثہ تھا کہ کسی کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹرز آپریشن روم سے باہر آئے تھے۔ یہ دوسرا سین ہے۔ روز اور آدم بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف پہنچے تھے۔ دانی کیسی ہے؟ وہ دونوں پریشان تھے۔
ابھی ڈاکٹر کچھ بولتا کہ سامنے ہاسپٹل میں لگے ہوئے ٹی وی پر کوئی نیوز چل رہی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سعید خان جس جہاز میں دوسرے ملک جا رہے تھے وہ جہاز حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ سوتروں سے معلوم پڑا ہے کہ اس جہاز میں وہ اور ان کے سیکرٹری دونوں موجود تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ جہاز جنگل پر گرنے کی وجہ سے آدھا جنگل اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اندر سعید خان کی لاش آگ میں جل چکی ہے اور ان کے سیکرٹری بھی اسی حالت میں ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ نیوز ختم ہو چکی تھی اور جب ان دونوں نے نظر پھیر کر اوپر دیوار پر لگی ہوئی ٹی وی سے ہٹا کر نیچے آتے ہوئے وجود پر ڈالی تو دونوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ ابان نے وہیں سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر دانی کے خون ابھی تک موجود تھا مگر چہرے پر پرسکونی تھی۔ وہ ابھی چلتا ہوا کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی شہزادی کو تکلیف دی ہو اور وہ شہزادہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر واپس آ رہا ہو۔ ابان ان کے قریب آئے جا رہا تھا اور ڈاکٹر کی آواز بھی اس کے کانوں تک آ چکی تھی۔ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، کچھ ہی وقت میں انہیں ہوش آ جائے گا، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ اور جب تک ڈاکٹر کی بات مکمل ہوئی ابان ان کی طرف پہنچ چکا تھا۔ بے اختیار آدم نے ابان کو گلے سے لگایا تھا۔ روز کے آنسو بھی بے اختیار آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ یہ وہ آدم تھا جو اپنے ماں باپ کو سامنے مرتا ہوا دیکھ کر بھی نہیں رویا تھا، اور یہ وہ روز تھی جسے اپنے ہی خاندان والوں نے گھر سے نکال کر یتیم خانے کے باہر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر ایک جنگلی کتے نے اس کا پیر کاٹ لیا تھا مگر وہ پھر بھی نہیں روئی تھی کیونکہ ان دونوں کو رونا نہیں تھا، ان دونوں کو ہمت کرنی تھی، مگر آج ان دونوں سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابان کے چہرے پر پرسکونی تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی یہ جانتا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس دن کسی کے سر پر موت آئی تھی تو کسی کو زندگی ملنے پر لوگوں نے شکر ادا کیا تھا، کسی کی محبت مل گئی تھی تو کوئی اپنا تخت چھیننے پر غصہ تھا، کسی کو اپنا مکافات سامنے نظر آ رہا تھا تو کسی کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس ایک دن میں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ ماہی کپڑے تبدیل کر کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی، شیشے میں اپنا عکس اسے اور پر نور لگ رہا تھا۔ عزیز شاہ نے اسے گاڑی میں ہی بتا دیا تھا کہ گھر جا کر انہیں یہی دکھانا ہے کہ یہ شادی ان دونوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ شاید وہ اپنی بیوی سے اتنا تو واقف ہو چکے تھے کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں، اور یہاں بھی اور اس کی بھانجی بھی موجود تھی۔ وہ ہرگز ماہی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زاویار اور ماہی نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ شادی تو دونوں کی مرضی سے ہی ہوئی تھی، مگر کیا ان دونوں میں محبت تھی یا صرف یہ محبت یک طرفہ ہی رہنے والی تھی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماہی دوپٹہ کندھے پر رکھتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی تو سامنے روبی کو دیکھ کر اسے خوشگوار احساس ہوا تھا۔ روبی بہت پیاری تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کا حکم ہو تو بھابھی حضور، میں اندر تشریف لے آؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ماہی پہلے تو اس کی بات پر مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے آئی۔ تم صرف مجھے بھابھی کہو، یہ حضور حضور کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ روبی بھی مسکراتے ہوئے ماہی سے بات کر رہی تھی۔ ویسے تم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ میں LLB کر رہی ہوں، یعنی بس بہت جلد وکیل بن جاؤں گی۔ اور ماہی کے تو سر پر آئی تھی یہ بات۔
ایک منٹ، تم واقعی میں وکیل بن رہی ہو؟ اور ایک میں ہوں جس نے اللہ اللہ کر کے میٹرک پاس کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے پول کھول رہی تھی۔ آخر ماہی کو کب شرم آتی تھی اپنی پڑھائی کا کسی کو بتاتے ہوئے، جو اب آتی۔ روبی تو بالکل حیران تھی، کیا سچ کہہ رہی ہیں یا مذاق کر رہی ہیں؟ ماہی اس کی حیرانگی نظروں کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی، ارے سچ کہہ رہی ہوں میں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے شک پر یقین میں تبدیل کر رہی تھی۔ اچھا، وہ تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی تھی، بس اچھا کہہ کر مسکرا کر بات تبدیل کرنے لگی۔ ویسے تمہارا بھائی پورے خاندان میں بہت ہینڈسم مشہور ہے، اور تمہارے بارے میں بھی میں نے سنا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، آج دیکھ بھی لیا۔ مجھے لگتا ہے گاؤں والے جھوٹ ہی بولتے ہیں، مگر نہیں، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ ماہی خوش دلی سے تعریف کر رہی تھی۔ غلط سنا ہے آپ نے بھابھی، آپ نے کہا زیبی بھائی پورے گاؤں میں سب سے زیادہ ہینڈسم ہے، تو شاید ابھی تک آپ نے ابان بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ پورے گاؤں، پورے خاندان، بلکہ سب سے زیادہ ہینڈسم ہے، بالکل بڑی امی کی طرح۔ میرے ابان بھائی سب سے اچھے ہیں۔ وہ اپنے ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو اپنے الفاظ پر غور کیا تو چند پل کے لیے اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ بجھ چکی تھی، بلکہ چمک کی جگہ نمی نے جگہ لے لی تھی۔ ماہی اس کی آنکھوں کی نمی اچھی طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ ماہی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ابان بھائی بہت جلد واپس آ جائیں گے، تم یقین رکھو مجھ پہ، میں ٹھیک کر دوں گی۔ پتہ نہیں کیوں مگر روبی کو ان کے یہ الفاظ سچے نظر آ رہے تھے، یا شاید وہ جان چکی تھی کہ ماہین حاتم علوی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جو کام بہت سالوں سے وہ کر رہی تھی وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، کیا ماہی وہ کر سکتی تھی؟ ماہی نے ایک ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ روبی کے چہرے پر یکدم خوشی آ چکی تھی۔ ان لوگوں نے مزید 2-3 باتیں کیں اور پھر روبی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماہی جب رخصت ہو کر نکل رہی تھی، حاتم علوی نے اس سے کہا تھا، ماہی تم ٹھیک کر سکتی ہو سب کچھ، تم اس گھر کے بکھرے ہوئے رشتوں کو ملا سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں عزیز نے یہ سب کائنات کی باتوں میں آ کر کیا تھا، مگر میری بیٹی تم سب ٹھیک کر سکتی ہو۔ شگفتہ میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہتی ہے اور مجھ سے خفا ہے کہ میری بہن کا بیٹا در بدر بھٹک رہا ہے اور آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا جو حویلی میں مرتبہ ہے وہ اس کو نہیں ملا، اور میں آج تک بے چین ہوں اور ہر بار اس طرح شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے باپ کو اس شرمندگی سے نکال دو، اس خاندان کو ایک کر دو، ان کو ملا دو۔ وہ اپنے باپ کی باتیں سوچ کر اب آگے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو آگے اب کیا ہوگا یہ تو پتہ چلے گا، کہ اب کچھ سوال ہیں کہ اب کیا ابان اور دانی کی شادی ہوگی، دانی مانے گی نہیں مانے گی، کیونکہ ابان کی حقیقت تو دانی کے سامنے ہے کہ وہ ایک درندہ ہے، اور کائنات اور جنت کیا کرے گی۔ مطلب یہ سوال ہیں جن کے جواب آپ لوگ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ انتقام لے گی، جگہ لے گی، یا جیسے روزینہ کے ساتھ ہوا کائنات اس میں ماہی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آگے بہت کچھ ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میں انشاءاللہ ایپیسوڈ سینڈ کر دوں گی۔ اب مجھے خود بھی نہیں پتا میں کب کروں گی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی میں جلدی کر دوں۔ چلیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے، اور میں اٹک بھی رہی تھی۔ اٹکنے کی تو چلو میری پرانی عادت ہے، لیکن
برداشت کر لیں. چلے تو بہت ذرا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, اور آگے کا ایپیسوڈ میں سینڈ کر دوں گی. چلیں, اللہ حافظ.